بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، یقیناً آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی امان میں محفوظ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وبائیں آتی رہتی ہیں، مشکلات آتی رہتی ہیں، ہمیں ہمارا طرز عمل دیکھنا چاہیے۔ حالات و واقعات کو غور سے دیکھنے پر یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ انسان کے پاس جتنی بھی مصائب، جتنی بھی مصیبتیں اس پر آتی ہیں، وہ ایک پیغام لیے ہوئے ہوتی ہیں، ایک میسج لیے ہوئے ہوتی ہیں۔ جانور اور انسان میں فرق کیا ہے؟ شعور کا، ادراک کا، اچھے اور غلط کے اندر فرق کرنے کا شعور انسان کو جب دیا گیا تھا تو انسان کو ایک ذمہ داری بھی سونپی گئی تھی۔ انسان کو جب ذمہ داری سونپی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ریوارڈز بھی ہوتے ہیں کہ جب یہ ذمہ داری کو پورے کر لے گا تو اس کو کیا فائدہ ہوگا۔ خیر، یہ تو ایک فلسفیانہ گفتگو کی طرف ایک نہج نکل پڑتی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ابھی اس وقت جو وبا جس نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، جو کہ ایک چھوٹے سے معمولی سے ذرے کی وجہ سے پھیلی ہے، جس کا نام کرونا وائرس ہے، کیونکہ وہ اپنے سر پر ایک تاج سجائے ہوئے ہے، جس کی بنیاد پہ اس کو کورونا کا کہا لفظ دیا گیا ہے، خطاب دیا گیا ہے، اور اسی تاج کو وہ چابی کی طرح استعمال کرتے ہوئے ہمارے جسم میں داخل ہو کر ہمارے جسم کے تالوں کو کھولتا ہے اور پھر ہمارے خزانوں میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی ہمارے سیلز میں، ہمارے خلیوں میں داخل ہو جاتا ہے، اور وہاں جا کے وہ ادھم مچاتا ہے کہ الحفیظ الامان، اور انسان کو خود اپنا کنٹرول نہیں رہتا، اور وہ انسان جو دنیا میں فرعونیت بپا کیے رکھتا ہے، جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے گھلتے گھلتے ایک لاش کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اور لاش بھی وہ کہ جس کا اختتام دنیا سے، جس کا جانا عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے۔ جب اپنوں کو اپنوں سے ہی خوف آنے لگتا ہے، اور جب ایسے حالات ہوں تو دنیا میں اصلاح کرنے والے فسادی دنیا میں اصلاح کے نام پہ فساد پھیلانے لگتے ہیں، اور کان کے کچے عوام اس فساد کو بغیر تحقیق کے پھیلانے لگتے ہیں، افواہوں کو ہوا دینے لگتے ہیں، اور ان حالات میں بھی ناپ تول میں کمی جاری رکھتے ہیں، حق تلفی جاری رکھتے ہیں، ذخیرہ اندوزی جاری رکھتے ہیں، کمزور کی کمزوری کا فائدہ اٹھانا جاری رکھتے ہیں، قتل و غارت گری جاری رکھتے ہیں، بازار جو کہ اللہ کے سامنے جائز ہوتے ہوئے بھی ایک ناپسندیدہ جگہ ہے، جہاں پہ کم سے کم جانے کا کہا گیا ہے، اس میں دھڑا دھڑ شاپنگز جاری رکھتے ہیں۔ جہالت کی انتہا ہے کہ انسان کا دوست ہے، لیکن دوستی کے لبادے میں دشمن ہے۔ یہ جہالت کی انتہا کیسے ہوئی بھلا؟ یہ جہالت کی انتہا ہمارے پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے ہوئی، کیونکہ ہم چیزوں کو مٹیریلسٹک وے میں دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ جب ہم چیزوں کو مٹیریلسٹکلی دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں جو پوشیدہ میسج اور پیغام ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا۔ یہ وائرس دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ وائرس تو بہت سارے ہیں، وائرسز کی بے شمار فیملیز ہیں، RNA وائرسز ہیں، DNA وائرسز ہیں، انویلپ وائرسز ہیں، نیکڈ وائرسز ہیں، بے شمار وائرسز ہیں۔ ان میں سے ایک چھوٹا سا ادنا سا وائرس جو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے کن کہا فیکون ہوا، اللہ نے حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ تو رب العالمین ہے، جہانوں کا پالنے والا ہے، کل جہانوں کا مالک ہے۔ اس میں سے ایک چھوٹے ذرے کو اللہ نے حکم دیا، اور وہ چھوٹا ذرہ پیغام لے کے آیا ہم تک۔ اب میمز بنا دی جاتی ہیں کہ مسلمان پہ ہو تو آزمائش، غیر مسلم پہ ہو تو عذاب۔ یعنی کہ جہالت کی انتہا یہ ہوئی کہ ہم نے مٹیریلسٹک اینک چڑھا لی اپنی آنکھوں پر، اور کانوں میں ہم نے جہالت کی انگلیاں
دے دیں تاکہ کوئی سچ یا کوئی پیغام ہمارے دل تک نہ پہنچ جائے یا ہماری بصارت کی انتہا تک نہ چھو جائے اس کو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے ان شارٹ کہ موجودہ کورونا کی وبا اور ہمارا طرز عمل بالکل بھی آپس میں ریلیونٹ نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس وبا کے ساتھ ہی ہم لوگوں کی بند آنکھیں کھل جاتی، ہمارے بند دماغ کھل جاتے اور ہمیں احساس ہو جاتا کہ جو غلطیاں ہم کر رہے ہیں ایکچولی اصل میں یہ غلطیاں نہیں بلکہ گناہ ہیں، اور جو چیز ہم حق سمجھ کے کر رہے ہیں وہ ناحق ہے۔ وبائیں آتی جاتی رہتی ہیں، قومیں بدل دی جاتی ہیں، جو سنبھل جاتا ہے وہ قائم رکھا جاتا ہے اور جو نہیں سنبھلتا اسے مٹا دیا جاتا ہے اور بہترین سے اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ آج ہمیں اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کرنا ہے کہ کیا ہم بہترین ہیں یا ہم بدترین ہیں، اور یہی چیز ہمارا طرز عمل ثابت کرے گا کہ ہم بہترین ہیں یا ہم بدترین ہیں۔ احتیاطی تدابیر کو ضرور اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اسباب کو اختیار کیے بغیر ہم کبھی اس چیز کے متقاضی نہیں ہو سکتے کہ ہم غیبی مدد کے حامل ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی دنیا بنائی تو اللہ تعالیٰ نے بھی کن فرمایا اور فیکون ہوا۔ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے میں سرکردہ ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب کی دنیا پیدا کی ہے، اسباب کے ساتھ پیدا کی ہے، اور ہر چیز کی ایک لاجیکل وجہ رکھی ہے۔ ایسے ہی ہمیں بھی کورونا وائرس سے بچنے کے لیے تمام احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے۔ احتیاطی تدابیر ہمیں سب کو معلوم ہے، سوشل ڈسٹینسنگ، ایک دوسرے سے دوری بنائے رکھنا ہے۔ جب انسان کو غور و فکر کرنا ہوتا ہے تو انسان ایک دوسرے سے دور ہو جاتا ہے، سوشلی ڈسٹنٹ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے، وہ اپنے گریبان میں جھانکتا ہے، اپنی غلطیاں دور کرتا ہے اور اپنے اندر پازیٹیوٹی لے کے آتا ہے۔ یہ ایک بہترین موقع ہے اس کو پریکٹس کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک سٹاپ لگا دیا ہے، ایک پاز لگا دیا ہے کہ رکو، ٹھہرو، دیکھو کیا کر رہے ہو۔ پھر بار بار ہاتھ دھونے کے لیے کہا جاتا ہے آپ کو، اس سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے؟ بار بار ہاتھ دھونے کے لیے آپ لوگوں کو صابن اور پانی کی ضرورت ہے۔ صابن اور پانی کا کام کیا ہے؟ صابن میل کو چل اتارتا ہے اور پانی اس جھاگ کو لے کے چلا جاتا ہے اور آپ کا ہاتھ پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے زندگی میں جب بھی کوئی عمل کریں تو توبہ اور استغفار کے صابن اور پانی سے اپنے آپ کو دھوئیں اور نیک اعمال کریں، اور اپنی امیونٹی بڑھانے کو کہا جاتا ہے۔ ہمیں شیطان اور اپنے نفس کی برائیوں سے بچنا ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ امیونٹی، وہ طاقت، وہ ضمیر کی قوت نیکی کرنے سے آتی ہے، اللہ سے مدد طلب کرنے سے آتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مدد کے طالب ہوں، بالکل ایسے ہی جیسے اچھی خوراک لے کر ہم کورونا کے خلاف اپنی امیونٹی کو بوسٹ دیں گے، اسٹرانگ کریں گے۔ تو ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے اور کیا ہے؟ ہمارا طرز عمل جو نہیں ہونا چاہیے وہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان الحمید میں جو گزشتہ اقوام کا ذکر فرمایا ہے، خواہ وہ قوم لوط ہو، قوم عاد، قوم سمود ہو، قوم شعیب، بنی اسرائیل ہوں یا کوئی اور قوم، ان کے اندر جو خصائل موجود تھے، کیا وہ ہمارے اندر موجود نہیں ہیں؟ کیا قوم لوط کا طرز عمل فحاشی اور بے حیائی کا آج ہمارے اندر موجود نہیں ہے؟ کیا قوم شعیب
جس بات پہ عذاب کی گئی وہ ناپ تول میں کمی کرنا ہمارے اندر موجود نہیں ہے؟ کیا قوم عاد و سمود کے اندر جو ہٹ دھرمی اور غرور و تکبر اور اپنی طاقت کا زوم تھا وہ آج ہم میں نہیں ہے؟ کیا بنی اسرائیل کے اندر جو فتنہ پروری، جو ناشکری اور جو ڈھیٹ پن اور دین کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا اور اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا اور دین کا کاروبار کرنا، کیا ایسی علامات جو ان کے اندر موجود تھیں ہیں وہ ہمارے اندر موجود نہیں ہیں؟ یقیناً ہمارے اندر ہیں۔ کیا کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ قرآن مجید فرقان الحمید میں صرف انہی اقوام کا ذکر کیوں ہے؟ 1,24,000 پیغمبر گزرے ہیں، اتنی اقوام گزری ہیں، لیکن ان کا ذکر کیوں ہے؟ تو اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ قریب کی اقوام ہیں، ان کے کافی سارے کھنڈرات اور باقیات موجود ہیں، اور نسل در نسل ان کی کہانیاں زبان زد و عام ہیں۔ لیکن دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ان تمام اقوام نے جو کیا وہ چیزیں ہمارے اندر موجود ہوں گی۔ اللہ کا علم تو وسیع ہے، اللہ کو تو معلوم تھا، معلوم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان اقوام کا ذکر قرآن میں بار بار فرمایا ہے کہ ہمیں ان کاموں سے بچنا ہے۔ ہمارا طرز عمل ان اقوام جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے کرونا کو بھیج کر۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں وقتاً فوقتاً تمہاری رہنمائی کرتا رہوں گا۔ یہ تو پیمبر ہے، یہ کرونا تو پیمبر ہے، یہ تو اللہ کا میسج لے کے آیا ہے۔ اور جب تک ہمیں میسج سمجھ نہیں آئے گا تب تک اس پیغمبر کا آنا ہمیں فائدہ نہیں دے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ایک مشکل بھیجتا ہے اللہ، دو آسانیاں بھیجتا ہے رب۔ اس کرونا وائرس میں بھی آسانی اور خیر ہے، بالکل جی ہاں، اس کرونا وائرس میں بھی آسانی اور خیر ہے۔ کوئی شخص اگر پیدا ہوتا ہے تو وہ بھلائی پہ، اور کوئی شخص اگر مرتا ہے تو وہ بھلائی پہ، کیونکہ اللہ کے ہر کام میں بھلائی ہے۔ تکوینی امور ایسے ہیں جن کی پہنچ تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت خضر نے اس بچے کو کیوں قتل کیا؟ حضرت خضر نے گاؤں والوں سے کھانا نہ ملنے کے باوجود بغیر کسی اجرت کے وہ گرتی ہوئی دہتی ہوئی دیوار کو کیوں کھڑا کر دیا؟ حضرت خضر نے ملاحوں کی کشتی، غریبوں کی کشتی میں چھید کیوں کیا؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں سمجھ پائے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اپنے طرز عمل کو رکھنا ہے، تاکہ اس عارضی دنیا، اس گھٹیا دنیا میں جتنا ہم رہیں تو اس کے فریب سے بچ کر رہیں، اور وہ جو عارضی حقیقت میں زندگی ہے جو کہ ہمیں مرنے کے بعد نصیب ہوگی، اس زندگی کے امتحان میں کامیابی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ یقین جانیے یہ بہت شارٹ ٹرم زندگی ہے، بہت تھوڑی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے دھوکے اور فریب کا سامان قرار دیا ہے۔ یہاں کی زینت، یہ مال، یہ دولت، یہ عزت، یہ شہرت، یہ بیوی، یہ بچے، تمام لگژری، یہ سب کچھ ہمارا امتحان ہے اور وبال جان ہے۔ لیکن ہمیں جو طرز عمل اختیار کرنے کو کہا گیا ہے وہ ان کے ساتھ رہ کر بیلنس بنائے رکھنا ہے اور اللہ کی ہدایات پر عمل کرنا ہے۔ تو ہمیں کرونا وائرس کے میسج کو لینا ہے اور اپنی زندگیوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ اور یہ اگر آپ وباؤں کو دیکھتے جائیں تو ہر صدی میں 2 سے 3 یا 4 وبائیں ضرور آتی ہیں۔ جھنجھوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ چیزیں ضرور بھیجتے ہیں۔ اور اب یقین جانے ہیونز میں، جنتوں میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی، گلنے سڑنے کا عمل نہیں ہوگا، تمام مائکروسکوپ آرگنزمز وہاں پہ یہ نہیں ہوں گے۔ اگر ہوں گی بھی تو ڈیٹیریشن نہیں کر پائیں گے، ڈیگریڈیشن نہیں کر پائیں گے، ڈیزیز اسپریڈ نہیں کر پائیں گے، ان کے اندر یہ ایبلٹی نہیں ہوگی، اور انسان کو ہمیشگی ملے گی۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمیشگی کی زندگی فائدے کی ہے یا یہ عارضی زندگی؟ تو موجودہ کرونا وائرس کی وبا میں ہمارا طرز عمل وہی ہونا چاہیے جو قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان لائیں، نیک اعمال کریں، نمازوں کو قائم کریں، پڑھنے کا نہیں کہا گیا، قائم کرنے کا کہا گیا، اور ان کی حفاظت کا کہا گیا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کہا گیا،
اور یتیم کی کفالت کرنے کا کہا گیا، مسکین کو کھانا کھلانے کو کہا گیا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کو کہا گیا۔ وہ جہاد اپنے نفس سے شروع ہوتا ہے، اپنے نفس کی خواہش میں پاؤں رکھنا جہاد، اور اس کے بعد جب آپ نفس کی خواہش سے پاؤں اٹھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ فیصلہ ہمارے حق میں ہوتا ہے یا ہمارے خلاف ہوتا ہے؟ یہی سوچنا ہے ہمیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی دیے گئے مینول کو ہم فالو کریں گے، یا ہم اپنے دماغ کے اندر تکبر، برائی کے وائرس کی کو جگہ دے کر اپنی مشینری اور اپنی زندگی کو خراب اور برباد کر دیں گے۔ یہ جو بایولوجیکل وائرس کرونا وائرس آیا ہے وہ ہمیں یہی بتانے آیا ہے کہ اٹھو، جاگو اور اپنے طرز عمل کو دیکھو۔ موت تو یقینی ہے، آج نہیں تو کل آنی ہے۔ کسی کی کرونا کی وجہ سے آنی ہے تو کسی کی کسی اور وجہ سے آنی ہے، آنی ضرور ہے کیونکہ ہم فانی ہیں۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں یہی کرنا ہے کہ ہمیں اپنے طرز عمل کو دیکھنا ہے اور اپنے طرز عمل کو بالکل ویسے کرنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں ہمارا طرز عمل، تاکہ ہم کامیابی کی سیڑھیاں چلتے چلے جائیں۔ اور یہ عارضی دنیا کے مصائب ان کو اپنے اوپر حاوی مت کریں، کیونکہ یہ مصائب آپ کو بہت بڑی پریشانی سے نجات دلانے کے لیے تشکیل دیے گئے ہیں اور آپ کو آزمانے کے لیے تشکیل دیے گئے ہیں، کیونکہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا اور ہم نے جو عہد کیا تھا، عہد الست، اس کو جانچا تو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پوری امت مسلمہ کو، بلکہ پوری انسانیت کو بالعموم اور امت مسلمہ کو بالخصوص اپنا طرز عمل ویسا کرنے کی توفیق دے جیسا وہ ہمارا طرز عمل چاہتا ہے۔ ہم سب کو راہ ہدایت پر لے آئے، ہم سب کو ابلیس کی ریشہ دوانیوں سے بچائے، ہم سب کو ہمارے نفس کے بہکاؤں سے بچائے، اور ہم سب کو دیگر اقوام جو تباہ کر دی گئی ان کے طرز عمل سے بچائے، اور ہم سب کو اس کرونا وائرس کی وبا سے بھی اپنے امان میں رکھے، محفوظ رکھے، تاکہ ہم محفوظ رہے کہ اس وبا سے جو یہ وبا میسج لے کر آئی ہے اس میسج کو لے کر اللہ تعالیٰ کی راہ پر سرکردہ ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔